جملہ استعمال کیا جاتا ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، یہ جملہ عمومی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن نے ایسا نہیں کہا ہے۔ یہ جو سورہ آل عمران کی 195 آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ شروع ہوتی ہے اس پیچھے سے، اس سے 5-6 آیتیں اوپر جائیں، وہاں سے اس پورے چیپٹر کا ایک پورا چیپٹر ہے یہ جس کا آغاز ہو رہا ہے، اور خدا نے اس کے سے پہلے ان آیات میں صاحبان عقل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اولی الالباب کا ذکر کر رہا ہے کہ صاحبان عقل وہ ہوتے ہیں جن میں یہ کوالٹی ہو، جن میں یہ کوالٹی ہو، جن میں یہ کوالٹی ہو، جن میں یہ صفت پائے جائے، جو اپنے پروردگار سے اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ صاحبان عقل کی بات کرتے 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 اس آیت نمبر 195 میں اگر اللہ نے کہا وہ صاحبان عقل جنہوں نے دعا مانگی تھی، ان میں سے عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ خدا یا علی، بس یہاں پر ایک عموماً مردوں کی طرف سے جو بعض اوقات گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو اس وقت بھی کہتے ہیں تم عورتیں ناقص العقل ہوتی ہو۔ میرے مولا علی نے کہا تھا کہ عورتیں ناقص العقل ہیں۔ یاد رکھیں، نہج البلاغہ سید رضی نے بلاغت کے عنوان سے مولا کے کلام کو جمع کیا ہے۔ نہج البلاغہ مولا علی کا سارا کلام نہیں ہے، مولا علی کا جتنا کلام ہے وہ بس نہج البلاغہ ہے، نہیں اس سے زیادہ ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ میں بلاغت کے عنوان سے کلام کو جمع کیا، فصاحت و بلاغت کے عنوان سے، اور وہ ایک قیمتی ذخیرہ ہے، وہ ایک ہماری بنیادی ترین منابع میں سے ہے۔ اگر مولا نے عورت کو ناقص العقل کہا ہے تو وہ کسی خاص پیرائے میں ہے، وہ خواتین میں سے بعض قسموں کے بارے میں ہے۔ وَإِلَّا کیا جناب سیدہ کائنات خاتون نہیں ہے؟ کیا جناب زینب کبریٰ خاتون نہیں ہے؟ کیا جناب ام کلثوم خاتون نہیں ہے؟ کیا جناب سکینہ بنت الحسین، فاطمہ بنت الحسین خاتون نہیں ہے؟ یہ عقل کے مینارے، یہ عقل کے عروج پر ہے، یہ معراج عقل پر فائز خواتین ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہے، تو لہٰذا یہ جو ناقص العقل کہہ کر ہم خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ناقص العقل ہونا سب خواتین کے اوپر آپ حکم نہیں لگا سکتے۔ عین ممکن ہو، بعض گھروں میں نظر آتا ہے بیٹے ذہنی سطح میں اب بیٹیوں سے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہاں بھی آپ یہ کہیں کہ یہاں بچیاں بیٹوں سے ذہانت میں آگے ہو کر، فطانت میں آگے ہو کر، پھر بھی اگر انہیں ناقص العقل کہا جائے تو میرے حساب سے کہنے والا خود ناقص العقل ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے نہیں کہا۔ یہ سورہ آل عمران، گھر جائیے، اس کی آیت نمبر 189 سے 188 سے آپ تلاوت شروع کریں، ترجمہ دیکھیں صاحبان عقل کی بات ہو رہی ہے۔ 195 میں آ کر اللہ نے کھول کر کہا یہ صاحبان عقل، ان میں سے عمل کرنے والے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو صاحبان عقل میں عورت کا ذکر الگ سے نہ کرتا، خدا الگ سے کر دیا تاکہ سمجھ سکیں، اور یہ جو ایک اشتباہ ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36، آیت نمبر 36، اللہ نے حضرت مریم کی والدہ کے سوال کے جواب میں ایک جملہ کہا ہے۔ اس سوال جواب کو حضرت مریم کی والدہ اور اللہ کے درمیان جو مکالمہ ہے اس کو قرآن کی اس آیت کے اندر جمع کیا۔ حضرت مریم کی والدہ نے جس وقت وہ حاملہ تھی تو انہوں نے نیت کی تھی کہ یہ جو میرا بچہ پیدا ہوگا تو اس کو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اب آیت ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جب انہوں نے بچے کو جنا تو انہوں نے دیکھا اور کہا خدا یہ تو بچی ہے، میں نے تو بچہ سوچا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا اس کو میں تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، خدایا یہ تو بچی ہے۔ اللہ نے جواب دیا اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم نے کس کو جنا ہے، یعنی اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا یہ بچی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم نے کیا جنا ہے۔ اس کے بعد خدا نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ،
کہا کوئی مرد اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو جو ہے مریم، جب مریم پیدا ہوئی ہے، خدا نے کہا یہاں کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی برابری کر سکے. اور حتیٰ کہ حضرت زکریا پیغمبر مریم کے پاس آئے ہوئے طعام کو دیکھ کر خدا کے پاس آ کر کہا خدایا تو نے اپنی مریم کے ذریعے مجھے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میں تجھ سے یہ دعا کروں. حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، بیوی ان کی بانجھ تھی. اب بانجھ بیوی تھی، خود بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو اولاد کے لیے دعا بھی تو بنتی نہیں تھی. لیکن ایک دن مریم کے حجرے میں گئے تو ان کے پاس موسمی پھل، ایک تو ہوتا نا اس موسم کا پھل ہو، دیکھا تو موسم نہیں ہے اور پھل ان کے پاس موجود ہے. حیران ہو گئے، موسم نہیں ہے، پھل موجود ہے. حیران ہو کر کہا اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم نے کہا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے. جب یہ کہا تو زکریا کو سمجھ آ گئی. دوبارہ حجرے عبادت میں جا کر کہا خدایا میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھ رہا تھا، میری بیوی بانجھ تھی، اس وجہ سے دعا نہیں کر رہا تھا. آج جب مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے ہیں تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میں تیرے سامنے دعا کروں، خدایا مجھے اولاد عطا فرما. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جب دعا کی خدا نے کہا اے زکریا ہم نے تجھے یحییٰ کی بشارت دے دی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ رسول اللہ حیدری، یا علی حسینیت، زندہ باد یزیدیت، زندہ باد. طلبات دشمنان لعنت، محمد والے محمد تے بلند تار سالو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس آپ نے نعرہ لگا. ایک روایت سن کے آگے بڑھتے ہیں. جناب مریم کے پاس جب یہ غیر موسمی پھل آتے تھے تو وہ حضرت زکریا کے سوال پر کہتے تھے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. مولا متقیان نے جناب سیدہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بی بی نے کہا یا علی 2 دن سے کچھ نہیں ہے. مولا مسجد گئے نماز کے ٹائم پہ، نماز کے بعد رسول خدا نے کہا علی آج تمہارے گھر مہمان ہونے کو دل کر رہا ہے، کھانے پہ تمہارے گھر چلتے ہیں. ابھی گھر سے پوچھ کے آئے ہیں. سیدہ نے کہا 2 دن سے نہیں ہے. بچوں میں سے کسی کے ہاتھ شاید پیغام بھجوائے سیدہ کو، کہا پیغمبر دعوت پہ آ رہے ہیں، کھانے کے لیے آ رہے ہیں. اب مولا متقیان جب رسول خدا کو لے کر حجرے جناب سیدہ میں داخل ہوئے تو دیکھا سامنے ایک طبق میں کھانا پڑا ہوا تھا. مولا نے کہا سیدہ یہ کہاں سے آیا؟ سیدہ نے کہا ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے. نعرہ حیدری، یا علی. جناب رسول خدا نے اس موقع پر کہا یا علی میری بیٹی نے وہی جواب دیا ہے جو مریم ابن عمران نے دیا تھا، بس فرق صرف یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، فاطمہ قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد.